अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदबी गोशा और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर राना। हमने आपसे वादा किया था कि हम अदब के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को बुलवाएंगे और फ़नून लतीफ़ा के दीगर जो शोबे हैं उनमें से भी आपके साथ बड़े बड़े फ़नकारों का तारुफ करवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आज इस सिलसिला में हम अपने मुल्क के एक नामवर गुलकार और म्यूजिशियन जनाब फैज़ुल्लाह जान से आपका तारुफ करवाते हैं और मुलाकात करवाते हैं और उनसे उनके बारे में और फ़न मौसीकी के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। इस हवाले से और बहुत सी बातें करने से पहले मैं आपके साथ उनका तारुफ करवाऊँ कि फैज़ुल्लाह जान की रहायश हमारे गुजरांवाला में है, इसलिए हम इन्हें गुजरांवाला का गुलकार कहते हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क के एक नामवर गुलकार हैं। तो मज़ीद बात आगे बढ़ाते हैं हम उनसे। तो खुश आमदीद फैज़ुल्लाह। सबसे पहले मैं आपसे यही एक रवायती सवाल कि आपको मौसीकी से लगाव कब हुआ और कब आपने शुरुआत की इस सिलसिला की? शुक्रिया राना साहब जी। पहले नंबर पर तो मैं आपके चैनल ये RNN का मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया जी कि मैं यहाँ हाज़िर हूँ। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया है। तो बाकी मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। जी। असल में मेरा जो बुनियादी ताल्लुक़ है वो सराइकी बेल्ट से है, मियांवाली से। तो मियांवाली में बचपन मेरा उधर ही गुजरा, मियांवाली में। जी। तो फिर उसके बाद चूँकि ये है कि मियांवाली के हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वहाँ पे हम ज़्यादा ठहर सकते। वालिद साहब का चूँकि काम भी इधर ही था गुजरांवाला में, जी। तो फिर हम गुजरांवाला आ गए। तो मेरा जो इलाका है मियांवाली का, वो म्यूज़िक और अदब के हवाले से जी। वो काफ़ी सरसब्ज़ शादाब है। वहाँ म्यूज़िक लवर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा है, लिखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये आप समझिए कि चूँकि मेरे दादा जान जो थे वो बहुत बड़े शहनाई नवाज थे। जी। तो इस हवाले से फिर ये है कि ब्लड में भी थोड़ा म्यूज़िक आ गया दादे के हवाले से, उनके हवाले से। और फिर ये है कि मेरा इलाका भी ऐसा था कि जहाँ पे मैंने आंख खोली, मैंने अपने इर्द गिर्द लिखने वालों को और गाने वालों को पाया। जी। तो ये फिर म्यूज़िक उधर ही से मेरे साथ जो है वो चला है। आपके ख़ानदान में और भी इस वक्त कोई बड़ा नाम है, कोई गाने से या कोई म्यूजिक से? हाँ, मैंने आपको बताया कि मेरे दादा जान शहनवाज थे, अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए थे, वो वफात पा गए। मेरे कहने का मतलब इस वक्त आपके कोई भाइयों में कोई आपका कोई कजन कोई? हाँ जी, मेरे जो है ना तायाजाद भाई हैं, उनके बेटे हैं जी। तो वो माशाल्लाह म्यूजिक कर रहे हैं मियांवाली में। उन एक का नाम ज़हीर जान है और एक का नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। वो मियांवाली में माशाल्लाह काम कर रहे हैं म्यूजिक पे। अच्छा, सवाल एक ज़िमनी सा है, फैज़ुल्लाह जान और आपने अपने वो कज़न के नाम के साथ भी जान बताया, ये जान क्या है? चूंकि मेरे वालिद साहब का नाम जान मोहम्मद था जी। नाम तो मेरा फैज़ुल्लाह है जी। तो जान चूंकि वालिद साहब के नाम से मैंने तखल्लुस लिया, तो वो जो बच्चे ने नाम रखा है ज़हीर जान, उसने मोहब्बत पे रखा है। मोहब्बत पे रखा है, आपकी मोहब्बत पे? मेरी मोहब्बत पे रखा है। उसके वालिद का नाम तो नसीर भट्टी है, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत में अपना नाम रखा है, वो जान रखा है। ठीक है। तो आप जाहिर है हर आदमी का कोई ना कोई उस्ताद होता है हर फन में, तो मौसीकी में आपके उस्ताद कौन है? हाँ राना साहब, मैंने म्यूजिक जिनसे बाकायदा तौर पर सीखा, अल्लाह ने गरीब के रहमत फरमाए, वो हमारे गुजरांवाला के बहुत बड़े उस्ताद, अपना मैं बड़े अदब से उनका नाम लूँगा, जनाब नथानियल संधू खान साहब जी। उनसे मैंने तकरीबन 14 से 15 साल का अरसा जो है मैंने उनसे म्यूजिक सीखा। तो उसके बाद वो अमेरिका चले गए, तो मैं लाहौर चला गया PTV पर।
جی تو وہاں پہ پھر اختر حسین اکھیاں صاحب اور ماسٹر منظور صاحب جو ہیں ان جی سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اچھا آپ وہ ہارمونیم بجاتے ہیں ہاں تو آپ خود کو اچھا میوزیشین سمجھتے ہیں یا اچھا گلوکار؟ نہ ہی اچھا گلوکار سمجھتا ہوں نہ ہی اچھا میوزیشین سمجھتا ہوں. لیکن دونوں میں نسبتاً آپ یا ایسے کہہ لیں کہ آپ کی رغبت زیادہ گلوکاری کی جانب ہے یا ہارمونیم بجانے کی طرف؟ رانا صاحب جو میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے نا کہ اچھا گلوکار یا موسیقار، جی یہ سر کا جو نصیب ہو جانا ہے نا، سر کا آ جانا ہے، جی یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے. بالکل. یہ نصیب سے آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ راضی ہوتی ہے جی وہ سر عطا کر دیتی ہے آپ کو. لیکن چونکہ کمپوزیشن کا کام ایک علیحدہ ہے، علیحدہ کام ہے، گانا علیحدہ کام ہے، تو جو ہے نا گانا میرے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے، اس میں میں زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہوں. ظاہر ہے کمپوزیشن بنانے میں وہ الگ کام ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے. لیکن آپ اپنے اکثر گیتوں کی یا غزلوں کی دھنیں خود بناتے ہیں؟ میں خود بناتے ہیں؟ میں خود بناتا ہوں. خود بناتے ہیں. خود بناتا تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو کسی معروف گلوکار کا گایا ہوا گیت گا کے خود کو فنکار کہلواتے ہیں؟ وہ غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے. میں پتہ کیا ہے، میں رانا صاحب یہ کہوں گا کہ پہچان جو ہے وہ اپنی چیز کی ہوتی ہے. بالکل. دوسروں کی آپ چیز گا کر وقتی طور پہ آپ شہرت تو حاصل کر لیتے ہیں، آپ اپنی جان پہچان بھی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، مگر اصل میں وہ آپ کی جان پہچان نہیں ہوتی. اصل میں وہ آپ کی نہیں ہوتی، وہ کسی اور کی ہوتی ہے. تو چیز وہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی اپنی ہو، وہ چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اپنا انداز یا اپنا سٹائل لے کر جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ میں بہتر سمجھتا ہوں. یعنی کسی کی چیز گا کے آپ اچھے نقال تو کہلوا لیں گے، بالکل بالکل، اچھے فنکار نہیں بن سکتے. اچھے فنکار ویسے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے کبھی کبھار اگر کوئی کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پہچان جو ہے وہ اپنا ہی انگ ہوتا ہے. اپنا ہی انگ ہوتا ہے. تو آپ نے ظاہر ہے غزلیں بھی گائیں، گیت بھی گائے، فوک بھی گایا، سرائکی میں بھی، پنجابی میں بھی، اردو میں گیت گائے آپ نے، سب کچھ گایا. تو آپ کس حصے میں، فوک میں یا غزل میں یا گیت میں اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتے ہیں؟ میں سرائکی اور فوک میں زیادہ کرتا ہوں. سرائکی اور فوک میں زیادہ کرتا ہوں. غزل جو ہے گائی جا سکتی ہے، وہ بھی میں گاتا ہوں، لیکن جب میں فوک گاتا ہوں یا میں سرائکی گاتا ہوں تو وہ ایسا ہوتا ہے مجھے گانے کے دوران کہ وہ سرائکی یا وہ گانا مجھے ایسے ہوتا ہے کہ پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا. تو اس میں زیادہ میں اپنے آپ کو. تو آپ سے اگر ہم فرمائش کریں، ظاہر ہے جیسے ایک شاعر آئے اور اس سے اس کا کلام نہ سنا جائے، تو ایسے ہی اگر ایک گلوکار آئے، ایک موسیقی سے محبت کرنے والا آئے، اس سے کچھ نہ سنا جائے تو یہ زیادتی ہوتی ہے. تو ہم درخواست کریں گے کہ کوئی غزل پہلے آپ سنائیں. ہاں، میں آپ کو غزل سناتا ہوں. ہمارے دوست ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، جناب محمد طیب صاحب اپنے. جی 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 جی. تو ان کی ایک غزل ہے، اس کے میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں. یہ غزل میں نے راگ بھیرو میں کمپوز کی ہے. جی. تو اب چونکہ ہارمونیم وغیرہ دوسرے میوزیکل انسٹرومنٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ غزل سناتا ہوں. بالکل. درد پالا نہیں ہے سب کے لیے، واہ واہ واہ. دل سنبھالا نہیں ہے سب کے لیے، درد پالا نہیں ہے سب کے لیے، دل سنبھالا نہیں ہے سب کے لیے، درد پالا نہیں. تشنگی کے 1000
مطلب ہیں. واہ واہ واہ. تشنگی کے ہزار مطلب ہیں. تشنگی کے ہزار مطلب ہیں. ایک پیالہ نہیں ہے سب کے لیے. واہ. درد پالا نہیں ہے سب کے لیے. دل سنبھالا نہیں ہے سب کے لیے. واہ واہ، بہت خوبصورت. ناظرین، اتنی خوبصورت آواز اور اتنی اچھی موسیقی کا لطف کچھ دیر تک تو ہمارے ذہنوں پہ رہے گا. ہم بات چیت آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں لیں گے ایک وقفہ تاکہ اس لطف سے پوری طرح محظوظ ہو سکیں. ناظرین، وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں فیض اللہ جان سے ان کے فن کی اہمیت کے بارے میں اور ان کے اس بارے میں کہ وہ کس طرح موسیقی سے انہیں لگاؤ ہوا اور موسیقی کس طرح لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس سلسلہ میں ان سے بات کرتے ہوئے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے تو موسیقی پر اپنا عبور حاصل کرنے میں کافی عرصہ بھی لیا اور کافی کچھ کیا. اب جو تیزی کا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ اتنا عرصہ نہیں کرتے، ریاض کرتے. تو اس میں جو نئے لڑکے آ رہے ہیں یا نئے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اس طرف راغب ہو رہے ہیں. آپ بھی باقاعدہ ایک ادارے میں موسیقی کی تعلیم کے سلسلہ میں آپ کا روزگار کا سلسلہ بھی یہی بنا ہوا ہے کہ آپ موسیقی کی تعلیم دے رہے ہیں ایک گجرانوالہ کے ایک معروف ادارے میں، اور اس کے علاوہ بھی اپنے اکیڈمی میں بھی جو نئے بچے آ رہے ہیں تو وہ کس طرح توجہ دے رہے ہیں یا کس طرح کا ان کا رجحان ہے؟ وہ کیا یہ روایتی طریقے کی جو آلات موسیقی ہیں ان سے مانوس ہو رہے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک سسٹم آ گیا ہے، ہمارا الیکٹرانک گٹار آ گیا ہے، ڈرمز آ گئے ہیں، اس طرف ان کی توجہ زیادہ ہے؟ اس سلسلہ میں آپ کچھ ہمیں بتائیں گے. ہاں رانا صاحب، چونکہ میں ایک تعلیمی ادارے میں ایز اے میوزک ٹیچر جاب بھی کر رہا ہوں جی، تو نیو جنریشن میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. بڑا اچھا وہ کر رہے ہیں جی. اور اب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جی تو ہمیں میوزک ڈھونڈنے کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے یا پرکھنے کے لیے ہمیں بڑا وہ ریکارڈ لانے پڑتے تھے، وہ کیسٹس لانی پڑتی تھیں اور ہمیں بڑے جدوجہد کرنا پڑتی تھی. مگر اب بہت فاسٹ زمانہ آ گیا ہے، اب ہر چیز آپ کے پاس فوری آ گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں نیو جنریشن کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو میوزک کو سیکھنے کا سلسلہ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی صورت وہ اپنی تعلیم کو ادھورا نہ چھوڑے. بالکل. تعلیم جو ہے وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے، وہ آپ کے جو فن ہے اس میں خوبصورتیاں پیدا کرتی ہے جی، اور اس کو اچھا بناتی ہے. اس کا دامن نہ چھوڑیں، اس کو اسٹڈی اپنی کو جاری رکھیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن جو ہے اس میں جو ہمارا
روایتی جو ہمارا کلاسیکل ہے اس کو بھی بڑے سیکھنے والے ہیں, اس سے بڑا لگاؤ کرنے والے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا میوزک چل رہا ہے پاپ میوزک, اس میں بھی بچے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میوزک کے سبھی یہ پھول ہیں, گلدستے کے پھول ہیں. کوئی کلاسیکل سیکھ رہا ہے, کوئی غزل سیکھ رہا ہے, اور کوئی پاپ میوزک سیکھ رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں, جس طرح کہا جاتا ہے کہ شاعر بنایا نہیں جا سکتا, وہ پیدا ہوتا ہے, تو موسیقار کیا بنایا جا سکتا ہے یا وہ بھی فطری طور پر پیدا ہوتا ہے؟ وہ فطری طور پر پیدا ہوتا ہے. کسی کو آپ سکھا کے موسیقار بنا نہیں سکتے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہاں, اس کو آپ پالش تو کر سکتے ہیں, تو کر سکتے ہیں, آپ اسے ایک ٹریک تو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ایسے آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں, جو شاعر ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے, اور جو سنگر ہوتا ہے وہ بھی پیدائشی ہوتا ہے. ہاں, سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے زندگی میں وہ بہت ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ سیکھنے کا عمل اس کو مزید خوبصورت بناتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے. تو آپ کس بڑے موسیقار سے یا شاعر سے مانوس ہیں, یا یوں کہیں کہ متاثر ہیں, کوئی اس بارے میں بتائیں گے؟ ہاں رانا صاحب, یہ ہے کہ ہمارے یہ جو برصغیر ہے اس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ موسیقار پیدا ہوئے ہیں, سنگر پیدا ہوئے ہیں. اور میں تو ذاتی طور پر میں باخدا اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا. میں اس قابل نہیں ہوں, تعلیمی لحاظ سے بھی, فنی لحاظ سے بھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کا نام بھی لوں. میرے نام لینے یا نہ لینے سے کیا فرق پڑے گا, وہ مہان لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان لوگوں کا نام لیتے ہیں تو یہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے ان کا نام لینے سے. تو اس میں یہ ہے رانا صاحب کہ ہمارے پاکستان میں جناب اپنا خواجہ خورشید انور صاحب, بابا جی چشتی, نذیر علی, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا جناب اعلیٰ ماسٹر عبداللہ, ماسٹر عنایت, یہ بہت بڑے نام ہیں. اور ہمارے ادھر دوسری سائڈ پہ چلے جاؤ تو ہمارے جناب مدن موہن, ہمارے آر ڈی برمن, ایس ڈی برمن, تو یہ بڑے لوگ ہیں. رویندر جین, یہ بڑے لوگ ہیں, بڑے. اچھا, میں نے غور کیا ہے کہ آپ نے تقریباً سبھی موسیقاروں کے نام لیے ہیں, گلوکار بھی تو ہیں نا؟ ہاں, تو گلوکار جی ہمارے ادھر جناب اپنا جناب مہدی حسن خان صاحب, غلام علی خان صاحب, نصرت فتح علی خان صاحب, پرویز مہدی خان صاحب, اور میں بڑی عزت کے ساتھ ایک اور نام لینا چاہوں گا اپنے علاقے کا, جناب عطا اللہ خان عیسیٰ خلیل صاحب, شفاء اللہ, ہاں وہ بھی ہمارے, منصور ملنگی, اللہ تعلونے والے, یہ بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگ کام کرنے آپ ہر قسم کی موسیقی آپ سننے کے قائل ہیں. میں بالکل یہی کہا جا سکتا ہے, یہ کہ جو ہے نا ہر قسم کی, یہ ہے کہ جو بھی جس میں بھی خوبصورت شاعری ہو, اس کی کمپوزیشن اچھی ہو, میں وہ ضرور سنتا ہوں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ یہ جو شاعروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اور گانے والوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا شاعر یا اچھا گلوکار وہ ہوتا ہے جو عشق میں ناکام ہو جائے. تو آپ نے کبھی عشق کیا؟ نہیں, تو میں پتھر کا ہوں, میں انسان نہیں ہوں. تو کامیاب رہے ہیں یا ناکام ہوئے؟ میں بھی انسان ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہونا ہوتا ہے کم, وہ تو ہو جاتا ہے, بس کسی کا ناکام ہو جاتا ہے, کسی کا کامیاب جاتا ہے. لیکن یہ جو کام ہے نا, یہ گائکی کا یا سنگنگ کا, اصل میں رہنا بات اصل میں اور ہے کہ ہم محبت کی یا عشق کی ڈیفینیشن غلط کرتے ہیں تھوڑی سی. محبت تو کسی بھی ہو سکتی ہے, مجھے آپ سے ہو سکتی ہے, مجھے کیم سے محبت ہو سکتی ہے, مجھے اپنی ماں سے, باپ سے, بہن سے, بھائی سے محبت ہو, تو وہ کسی کے بھی عشق میں مبتلا اور کام کر سکتے ہیں. اللہ غری کے رحمت میں میرے والد صاحب دنیا میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں ان کے عشق میں گا رہا ہوں, انہیں کی محبت میں گا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ جو وہ اس عشق کی آپ نے بات کی ہے, تو وہ معاشرے میں ہے, وہ بھی چل رہا ہے, معاشرے میں عشق چل رہا ہے, وہ بھی کئی لوگ اس کا شکار ہیں. تو میں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حالات سے فرصت نہیں ملی, مجھے حالات سے فرصت اس لیے ملی اس کام کے کہ گھر میں سب سے بڑا بہن بھائیوں, تو والد صاحب مزدور آدمی تھے, ایک ہوٹل پہ وہ کام کرتے تھے, چھوٹی سی ان کی ملازمت تھی. مجھ پہ ذمہ داری کا بوجھ زیادہ تھا,
تو اس لیے پھر جو ہے نا مجھے اس کام کے لیے فرصت ہی نہیں ملی. اگر ملی ہوتی تو میں بھی چلا جاتا. اچھا، تو ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے درخواست کریں کہ کوئی گیت غزل کچھ ہمارے حاضرین کے لیے ذرا ہو جائے. ہاں، میں ایک آپ کا جناب بذات خود ماشاء اللہ اتنے اچھے لکھنے والے ہیں اور میرا فیور بھی ہیں، اور جو ہے یہ آپ لفظ نہیں کہہ رہے ہیں یقین ایسا نہیں ہوتا گانے میں اور لکھنے میں، ایسا نہیں ہوتا جی. تو آپ ذات خود ماشاء اللہ بڑے لوگ ہیں، اللہ آپ کو اتنی عزت ہے، اتنا اچھا آپ کر رہے ہیں. تو میرے لیے عزت کی بات ہے، میں آپ کلام کو بھی گاتا ہوں. تو آپ ہی کی غزل ہے میرے پاس، تو اس میں 2 آپ کو سنا دیتا ہوں. راگ بھیروی میں کمپوز کیے تھے. جانے کس جرم کی سزا ہے مجھے، جانے کس جرم کی سزا ہے مجھے، جو ملا بے وفا ملا ہے مجھے، جانے کس جرم کی سزا ہے مجھے، جو ملا بے وفا ملا ہے مجھے، جانے کس جرم کی سزا ہے مجھے، وہ ملا تو ضرور پوچھوں گا، وہ ملا تو ضرور پوچھوں گا، کس کے حصے کا دکھ دیا ہے مجھے، کس حصے کا دکھ دیا ہے مجھے، جانے کس جرم کی سزا ہے مجھے. بہت خوبصورت جانا، بہت خوبصورت. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے وقفے کا، تو ہم یہاں وقفہ کرتے ہیں. وقفے کے بعد فیض اللہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان سے گیت اور کچھ فوک انداز میں بھی سنیں گے. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا گرنگر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاتے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز، جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے، جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. رانا عمر گروپ آف سروسز. ناظرین، ادبی گوشہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا ادبی گوشے میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی فن کے بارے میں اس کی بھاری بھاری اصطلاحات استعمال کر کے لوگوں کو کنفیوز کریں یا اپنے علمی یا اپنے مہمان کی علمی دھاک ان پر بٹھائیں. ہمارا مقصد معلومات کی فراہمی ہوتا ہے. اس سلسلہ میں ہم بنیادی قسم کے ایسے سوالات جس کے بارے میں
کچھ لوگوں کو علم ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں ہوتا، وہ بھی دہراتے رہتے ہیں. تو اس سلسلہ میں اپنے مہمان فیض اللہ جان سے یہ بات پوچھوں گا کہ یہ سر اور لے دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے ساز بھی ظاہر ہے الگ ہوں گے. اس بارے میں کچھ بتائیے کہ سر کون کون سے ساز قائم رکھتے ہیں اور لے کن سازوں سے ہوتی ہے؟ رانا صاحب سر جو ہے نا وہ تو سر ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے گانا، جی، ترتیب سے گانا، جی، اچھے طریقے سے گانا، اور اس گانے کو جو چیز قائم رکھتی ہے وہ ٹیمپو ہوتا ہے، ردھم جسے ردھم ہوتا ہے، جی، بیٹ، ٹیمپو جو اس کو قائم رکھتا ہے، تو اسے لے کہتے ہیں. اسے لے کہتے ہیں. اور جو لے کا جو تعلق ہے جی، وہ طبلے سے ہوتا ہے، ڈھولک سے ہوتا ہے، ڈرم سے ہوتا ہے. جی، اور سر جو ہے یہ ہارمونیم، یہ بانسری، جی جی، اس کے سر جو ہوتا ہے جی، وہ جو ہے جو آپ خوبصورتی سے گاتے ہیں، جی، اچھے طریقے سے گاتے ہیں، کہ اس طریقے سے آپ سر لگاتے ہیں کہ سننے والے کے دل کو لگے وہ سر ہے. اور اس کو جو ترتیب میں چیز رکھتی ہے، یہ اس میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں سپتک. سپتک. یہ کیا ہوتا ہے؟ سپتک کا کارڈ ہوتا ہے، جی، جو ہے نا گائکی میں 3 سپتک ہوتے ہیں. وہ سپتک جو ہوتے ہیں وہ ہارمونیم پہ ہوتے ہیں. جی، ایک مندر ہوتا ہے، ایک مد ہوتا ہے اور ایک ٹیپ کا ہوتا ہے. 3 سپتک ہوتے ہیں. مندر جو ہوتا ہے وہ بھاری آواز ہوتی ہے، جی، بیس کی آواز ہوتی ہے. اور مد کی جو ٹیپ ہوتی ہے وہ نارملی آواز، اور جو ٹیپ کی آواز ہوتی ہے تو اس کو ہم تارستان بھی کہتے ہیں، وہ اوپر اونچی آواز ہوتی ہے. اونچی آواز ہوتی ہے. یہ ہارمونیم کے 3 کارڈ ہوتے ہیں، اسے سپتک کہتے ہیں. اسے سپتک کہتے ہیں. ہاں. تو جو ہم یہ کہتے ہیں کون سا راگ ہے جی، یہ تو یہ مختلف راگ ہوتے ہیں، یہ سر کے حساب سے ہوتے ہیں یا لے کے حساب سے ہوتے ہیں یا دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو راگ ہوتے ہیں ان کے جو اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اوقات کے راگ ہوتے ہیں، کہ کوئی راگ کسی وقت کا ہوتا ہے، بالکل ایسے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب. مختلف اوقات کے مختلف راگ ہوتے ہیں. جی، تو اس جیسے کہ صبح کا جو راگ ہے وہ بہروں ہے. جی، پھر اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ بلاس خانی ٹوڈی ہے، یا رات کے جو راگ ہیں ایمن وغیرہ. تو ہر راگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کو اسی ٹائم پہ گانے والے پرفارم کرتے ہیں. اور لیکن یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کلاسیکل میں. جی، فوک میں یا عام جو لائٹ میوزک ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا، اس میں ایک سوال ویسے ہی ضمن سوال ہے، یہ جو ہمارا قومی ترانہ ہے، جی اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کون سا راگ ہے؟ یا ہاں، یہ کمپوزیشن ہے جناب اعلیٰ، جو ہے نا راگ بلاول میں ہے. بلاول میں ہے. تو اس کی کمپوزیشن احمد غلام علی چھاگلا صاحب نے کی ہے، اور یہ بھی صبح کا راگ ہے. یہ بلاول راگ کا نام ہے. جی، بلاول. جیسے بلاول بھٹو ٹھاٹ ہے، یہ جیسے بلاول بھٹو، یہی لفظ یہی ہے نا؟ لفظ کا میں نے ہاں جی پوچھنا تھا. بلاول 7، 7:30، 8 بجے کا یہ اس کا وقت ہے. اور یہ جو ہے جو بلاول راگ میں اس کو جو ہے نا وہ کمپوز کیا گیا. 1-2 سر جو ہیں وہ غیر لگائے گئے ہیں، مگر وہ خوبصورتی کی بنا کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ سارا جو ترانہ ہے اس میں کا صرف ایک ایسا ہے جو فارسی میں نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ایک آدھ سر بھی لگ گیا. اچھا، تو فوک میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا عموماً؟ نہیں، فوک میں بھی نہیں دیکھا جاتا، اور غزل میں بھی نہیں دیکھا جاتا، لائٹ میوزک میں نہیں دیکھا جاتا. زیادہ یہ پابندی ہوتی ہے، بندش ہوتی ہے آپ کی کلاسیکل میں. ٹھمری میں بھی نہیں دیکھا جاتا، اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے وسعت کی. مگر جو کلاسیکل گائکی ہوتی ہے نا وہ چونکہ شدھ گائکی ہوتی ہے، کلاسیکل راگ جب آپ نے پرفارم کرنا تو اس میں ذرا یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کسی اور سر کا استعمال کریں، راگ کا استعمال کریں. وہ اسی شدھ راگ کو گایا جاتا ہے کہ جو آپ نے. تو آپ نے 2 غزلیں تو ہمیں سنائی، تو کچھ فوک یا کچھ اور انگ کوئی نیا پیش کریں. اچھا جی، میں سرائکی دورہ ہے وہ میں آپ کو ایک سناتا ہوں. جی. ہو چنگے بخت جے ہون
بے موسم پھل لگویں کچے کوٹھے بختاں والیاں دے وہ اتو ڈسن محل لگویں کیا بات ہے. اللہ پاک دے سارے رنگ ویکھن اللہ پاک دے سارے رنگ ویکھن می وسن تا تھل لگویں تھل لگ بندے رسے دانش بختاں وچ وہ دوروں بھج کے گل لگویں. واہ واہ واہ. کوٹھے تے ٹین پیا لکھ بن سونے دے ساڈا ٹوٹوے یقین گیا. ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات. ونگ میری سونے دی اڑویں دی چولے نال ہو ونگ میری سونے دی اڑویں دی چولے نال گل بھاویں کوئی ہووے وے گل بھاویں کوئی ہووے لڑویں دی چولے نال ونگ میری سونے دی اڑویں دی چولے نال. کئی واری میں ونگ اپنی کو چولے تو چھڑوایا میں تو روز نہ رسیا کروے لکھ واری سمجھایا. میں تیڈے پیچھے بھیڑی ودیاں میں تیڈے پیچھے بھیڑی ودیاں سکھیاں دے ٹولے نال ونگ میری سونے دی اڑویں دی چولے نال. واہ واہ بہت خوبصورت سپر کیا بات ہے. فیض صاحب یہ میں نے محسوس کیا آپ نے 2 غزلیں سنائی پہلے جو ایک آنترا اور وہ تو یہ بھی آپ نے سنایا تو غزلوں میں دونوں دفعہ آپ کی آواز دھیمی یا سر دھیمے رکھے آپ نے تو یہ فوک میں آواز بلند اس کا کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے یا یہ گیت کا یا غزل کے ماحول کے مطابق ہوتا ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. جی کلاسیکل جو راگ ہے جی اس کو ٹیپ پہ نہیں گایا گیا جی اس کو ٹیپ پہ گایا بھی نہیں جا سکتا جی اور اس کی وہ خوبصورتی بھی نہیں ہے. جی کلاسیکل کو ہمیشہ بیس میں گایا گیا ہے جی گرام میں گایا گیا ہے. ٹھیک غزل کو نارملی آپ گاتے ہیں اس کو جی مگر فوک کو جو ہے نا ہمیشہ ہمارے جو فوک سنگرز ہیں جی انہوں نے اس کو ٹیپ پہ گایا ہے جی ذرا تھوڑا سا اوپر والے اونچا پچ پہ اس کو گایا ہے. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ غزلیں تو لوگ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے سنتے ہیں اور یہ جو فوک ہے یہ کھیتوں میں کھلیانوں میں لیکن ہمارے جو ہیں جناب ایک بہت بڑا نام ہمارے طفیل نیازی صاحب تو انہوں نے فوک نارملی آواز میں بھی گایا ہے مگر بیشتر اس کو فوک کو جو ہے ذرا تھوڑا سا اونچی آواز میں گایا جاتا ہے بلند آواز میں گایا جاتا ہے تو اس لیے اس کا سکیل ذرا اوپر رکھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین فیض اللہ جان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو ایک یہ بھی بات بتائیں کہ فیض اللہ جان ایک اچھا میوزیشین موسیقار اور گلوکار ہی نہیں یہ ایک بہت بڑا شاعر بھی ہے. فیض اللہ جان کی ایک کتاب بارش کا موسم نظموں کی کتاب آ چکی ہے تو اس حوالے سے ان کی شاعری پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد بات کریں گے. کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا گرنگر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاکے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے.
क्योंकि राना उमर बेकर्स की खसूसियत है कि मयार पर कोई समझौता नहीं। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं बात कर रहा था वक्फे से पहले कि फैज़ुल्लाह जान एक मारूफ गुलूकार और मौसीकार ही नहीं बल्कि वो एक बहुत बड़े शायर भी हैं। उनकी किताब आ चुकी है, तो इस हवाले से हम बात करते हैं। फैज़ साहब, आपने गुलूकारी तो की, कहते हैं कि एक अच्छा गुलूकार एक अच्छा शायर भी होता है, या एक अच्छा शायर उसके अंदर मौसीकी की सूझबूझ भी होती है। तो आपने बाकायदा शायरी कब से शुरू की? शायरी भी ये समझ लें कि अपना चूंकि म्यूजिक से ताल्लुक था मेरा जी, तो फिर शायरी भी साथ साथ होती रही। तो फिर किताब कब आई आपकी? ये 2002 में आई है। हमारे जनाब अपना बहुत फरोग अदब अकादमी के बड़ी मोहतरम शख्सियत जनाब मोहम्मद इकबाल नजमी साहब ने जी, ये मेरी किताब उन्होंने तरतीब दी जी, बारिश का मौसम। ये नाम भी उन्होंने ही रखा, ये मैंने नाम नहीं रखा। ये नज़मों की किताब, ये नसर मैंने लिखी है। तो ये जनाब मुसवदा मैंने उनके सामने रख दिया। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा या क्या नहीं लिखा, तो इसका नाम क्या रखना है? कहते हैं चले जी इसका नाम रख देते हैं बारिश का मौसम। तो वो मैंने नसर लिखी है, तो वो 2002 नज़में है, नज़में है बेसिकली। ठीक, उसके अलावा वैसे तो आपने अफसाने भी लिखे हैं, वो भी है, चलता है। लेकिन आप अपने आप को बुनियादी तौर पर लेकिन बहसियत गुलूकार या बहसियत मौसीकार ही पहचान करवाना ज्यादा तो जो है मुनासिब समझते हैं। अदब का जो सिलसिला है लिखने का और जो पढ़ने का, वो शौक है मेरा, वो भी लिखने और पढ़ने का। मेरा हल्का है बाब इस तरह का है, गुजरांवाला में उठना बैठना ऐसे लोगों में है जी, कि फिर ये है कि जो है असल तो मैं म्यूजिक का बंदा हूँ जी, लेकिन वो पढ़ने का मुझे ये है कि मेरे म्यूजिक को वो चीज सपोर्ट करती है, उसमें खूबसूरती पैदा करती है। ठीक। तो वो बस मेरे एक दिल में था, मैंने वो किताब तरतीब दे दी जी, वो बस। अच्छा, आपने रेडियो पे या पीटीवी पे भी प्रोग्राम किए होंगे यकीनन? मैंने लाहौर पीटीवी से किए। कोई इस हवाले से बात हमें बताएं। हाँ, पहला प्रोग्राम जो मैंने किया था वो जनाब प्रोड्यूसर सलमान सई साहब का लाहौर से, नवे लोग प्रोग्राम था जी। फिर उसके बाद हमारे जो हैं वो सराइकी प्रोग्राम था रुत रंगीलड़ी, वो मैंने नासिर खान उसके प्रोड्यूसर थे, वो मैंने प्रोग्राम किए। फिर उसके बाद हमारे जनाब सीनियर प्रोड्यूसर आगा जुल्फ़कार खान साहब, उनके मैंने प्रोग्राम्स किए। और अरशद तबस्सुम साहब के, कैसर अली शाह साहब के प्रोग्राम। ये तकरीबन कब की बात है, कौन से सन की? ये आप लगा लें कि 92 से लेकर 96 तक का ये जमाना है। ये यानी 25-30 साल पहले की बात। 92 से 96 तक। 96 में मैंने किया था आगा जुल्फ़कार खान साहब का। महफिलों में भी आपने परफॉर्म किया? जी, मैंने मुल्क से बाहर भी मैंने परफॉर्म, मिडिल ईस्ट में भी किया। तो गुजरांवाला में, पाकिस्तान में बहुत म्यूजिक के हवाले से गाना बजाना बहुत किया। बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से लोग आपको ज्यादातर फोक की फरमाइश करते हैं महफिलों में या गजल की? फोक की ज्यादा करते हैं। अच्छा, तो आप, चलो बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, कोई पंजाबी गीत सुनाए। हाँ, पंजाबी एक गीत मैंने कंपोज किया है, वो जनाब का लिखा हुआ है आपका। अच्छा, मेरा ही है वो भी आप ठीक है। अच्छा, सबसे खुशी की बात ये होती है कि आपको पता भी नहीं होता जी। तो वो ये है कि आपकी हम किताब ले लेते हैं, वो पढ़ी है घर पे, वो पढ़ते हैं, तो जो ही कोई ऐसी गजल या गीत आता है तो वो जनाब उसको हम कंपोज कर देते हैं। तो बाद में आपको बताते हैं तो आप कहते हैं अच्छा आपने ये भी कर दिया। तो ये आपका गीत है, ये खमाज ठाट का एक वो राग है कलावती, उसमें मैंने इसको कंपोज किया है। प्यार तेरे विच खट ले, प्यार तेरे विच खट ले, हो के हाव में तेनू वेल होवे ते दिल दा हाल सुनावा मैं।
ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਹਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਧੜਕਨ ਆਪੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਆਪੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਧੜਕਨ ਆਪੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਪਲ ਕੁ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਉਖੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਹਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ सुनावा में। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये है कि आपने कैसेट्स भी की हैं, हाँ जी, मुझे इल्म है इस बात का कि जो बहुत मकबूल हुई। अच्छा, बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया आया है या ये जो सिलसिला नेट का आया है, इस पे अब शायरी चल जाती है। पहले जो होता था वो बाकायदा लोग कैसेट्स खरीदते थे जिससे गुलकार को, मौसीकार को, प्रोड्यूसर को, शायर को कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती थी। अब ये होता है कि वो वहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं। इससे जो भी हुआ है, आपके ख्याल में ये इस फन की खिदमत हुई है या इसे नुकसान पहुंचा है? नहीं, खिदमत ही हुई है, नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान फाइनेंशियली तो कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन आप इसे खिदमत समझते हैं? खिदमत इसलिए फनकार के लिए तो वाह वाह सबसे बड़ी काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। म्यूजिक में काम होना चाहिए, वो आप क्लासिकल में करें, गजल में करें, फोक में करें, या ये है कि जिस तरह भी है, असल में ये है कि काम में लगे रहना चाहिए, काम करना चाहिए। हाँ जी। आप अपने इस फन को आप सोचते हैं कि आपके बेटों में से कोई इस फन को आगे बढ़ाए, मेरा या कोई इस तरफ राग़िब है? बड़ी बेटी है मेरी जी, तो वो उससे एक बाद बेटा है, हमाद उसका नाम है जी। तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। मैं तो उसको बकायदा भी सिखा भी नहीं रहा, लेकिन वो खुद ही मुझे देख देख के कर रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहा है। वो उसका गला भी अच्छा है, और मैं फिर जब मैंने देखा कि इसका इतना शौक है, ये करना चाह रहा है, तो फिर मैंने उसको अब हारमोनियम की तालीम भी दे रहा हूँ जी। वो कर रहा है माशाल्लाह, बेटा कर रहा है मेरा। यानी आप चाहेंगे कि वो इस रास्ते पे रहे? नहीं, पता है क्या है, मैं तो नहीं चाहूंगा, अगर वो खुद आना चाहे जी। हाँ जी, वो क्योंकि मैं जबरदस्ती उसे नहीं लाऊंगा इस फील्ड में। अगर उसका शौक है, अगर वो अच्छे तरीके से कर सकता है या वो करना चाहता है तो वेलकम, फिर उसको आना चाहिए। अगर नहीं करना चाहता तो फिर मैं उसे ये नहीं करूंगा कि तुम आओ। अच्छा, इसके अलावा भी आपके कोई शागिर्द हैं जो इस वक्त गा रहे हैं बाकायदा? हाँ, मेरे ना शागिर्द हैं। पहली बात तो ये है कि मैं तो खुद इस काबिल नहीं हूँ राना साहब, मैं आपको खुले लफ्जों में ये बताऊं, तो मैं बाखुदा मैं फिर ये कहता हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ। मुझे तो खुद अभी इसका पता ही नहीं है कि मैंने कितना किया, क्या किया या किस तरह का कर रहा हूँ। ये मेरे मिलने वालों का प्यार है कि वो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन चूंकि ऐसे ये सिलसिले चलते हैं, तो एक बच्ची थी मेरी स्टूडेंट, उनके वालिद साहब जो हैं वो लायर हैं, तो वो बच्ची ने बहुत जल्द मुझसे सीखा और बड़ा अच्छा उसने माशाल्लाह किया। तो उसके बाद फिर ये है कि मेरा एक बच्चा है, वो मोहम्मद अली काज़मी, वो मोहम्मद आरिफ काज़मी साहब के बेटे हैं। वो बच्चे ने मेरे से सीखा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। और एक बच्चा मेरे दोस्त डॉक्टर हैं जनाब, मैं उनका नाम भी लूँगा, तो उनका नाम है जनाब डॉक्टर आरिफ जमाल साहब, उनके साहबजादे हैं शाहजेब। तो उन्होंने मेरे से सीखा, बहुत जल्द सीखा और बड़ा अच्छा सीखा उन्होंने मेरे से। तो लेकिन अब चूंकि वो जॉब कर रहे हैं और एज ए हॉबी वो माशाल्लाह अब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वो भी कर रहे हैं।
एक और सवाल, मुख्तसर सा सवाल और मुख्तसर सा ही जवाब मैं चाहूँगा कि ये जो आप घर में रियाज करते हैं, ज़ाहिर है इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, तो घर वाली ने कभी इस सिलसिले में आपको तंग किया या आपकी हौसला अफजाई करती हैं? अच्छा, ये कुदरती तौर पर बेबी भी मुझे सुरीली मिली है। वाह वाह वाह, ये नसीब की बात होती है। सुरीली से मुराद ये है कि मुराद ये नहीं कि गाने वाली है, सुरीली से मुराद ये है कि उसने मेरे काम को कभी जो है ना कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है कोई, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे मियाँ का काम है। जब मैं रियाज करता हूँ तो मुझे बकायदा वो अप्रिशिएट करती है, हौसला अफजाई, मेरी हौसला अफजाई करती है। लेकिन मेरी बेगम को एक बात पे मुझ पे एतराज है, और वो एतराज वो उसे बड़ा सख्त है कि अक्सर गाना सुनते हुए या गाते वक्त मैं रो पड़ता हूँ। बाज़ का ऐसा होता है कि गाने के दौरान ऐसा सुर लग जाता है या सुनने के दौरान ऐसा गायक सुर लगा जाता है कि बेसाख्ता मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं बकायदा रोना शुरू कर देता हूँ, बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता हूँ। तो वो फिर मुझे कहती है, फैसल क्या आप करते हैं, बंदा अच्छा तो नहीं ना लगता। तो मैं कहता हूँ कि यार बात ये मेरे इख्तियार की बात। तो अब आखिर में अपने नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपना पैगाम यही है अपनी न्यू जनरेशन को, बच्चों को, बेटियों को, भाइयों को, बहनों को, कि वो म्यूज़िक फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, म्यूज़िक में आना चाहिए। लेकिन इससे जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि वो अपनी स्टडी मुकम्मल करें। मैं अपने माशरे में इसकी कमी बहुत महसूस करता हूँ, और जो म्यूज़िक हमारा अभी तक इतना पीछे है जितना इसको आगे आना चाहिए, इसकी वजह भी यही है कि तालीम की बहुत कमी है। और पहले अपनी स्टडी मुकम्मल करें, तालीम हासिल करें, और उसके बाद अगर वो म्यूज़िक करना चाहते हैं तो वेलकम, म्यूज़िक की तरफ आएँ, लेकिन तालीम को अधूरा ना छोड़ें, वो तालीम मुकम्मल करें अपनी। जी, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह जान। नाज़रीन, फैजुल्लाह जान से बहुत सी बातें अभी हमने करनी थी, बहुत तशनगी बाकी रह गई है, लेकिन आपको इल्म है कि हम वक्त के पाबंद हैं और वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए इस प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म हो गया है, लिहाजा हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं गुजरांवाला की पहचान क्या है? गुज़िश्ता सदी की दास्तान सुनाता कहकर अखाड़ों में बबरियां डालते हुए पहलवान, मजेदार और लजीज खाके, सनत का ना रुकने वाला पहिया, नामवर अदबी शख्सियात और राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, जो यहाँ के शहरियों की 80% ग्रॉसरी की जरूरियात पूरी कर रहा है। यही नहीं बल्कि बेकरी की दुनिया में भी यह नाम लज्जत और मयार की पहचान है, जो इंतहाई कम कीमत पर बेकरी की मसनूआत शहरियों को फराहम कर रहा है, और शहरियों की जानिब से भी भरपूर एतमाद का इजहार किया जाता है, क्योंकि राना उमर बेकर्स की खसूसियत है कि मयार पर कोई समझौता नहीं। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज